مقدمہ شعبان کے بابرکت دن ولادت باسعادت بیابن سیدہ زینب بنت علی الحمیہ السلام کا تذکرہ ہمیں نہ صرف ایک عظیم بانوہ اسلام کی آمد یاد دلاتا ہے بلکہ اس خاندانی تاریخ کی یاد بھی تازہ کرتا ہے جس نے اسلام کو علمی اخلاقی اور سماجی اصولوں سے زینت بخشی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا رسول اکرم کی نواسی، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی اور اہل بیت کی وہ روشن مثال ہیں جن کے کردار، صبر اور ہمت کے بے شمار پہلو ہمیں آج بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ مضمون ولادت مبارکہ کے تاریخی، روحانی اور سماجی پہلوؤں کو جامع انداز میں پیش کرے گا، ان کی شخصیت کی خصوصیات کا جائزہ لے گا اور ان سے ملنے والے پیغامات کو آج کے معاشرے کے تناظر میں بیان کرے گا۔ تاریخی خاندانی پس منظر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اہل بیت رسول میں سے ہیں، ایک ایسی آبادی جس نے اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں دین حق کی حفاظت، تشریح اور فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کا نژاد رسول سے تھا۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ اور والد محترم حضرت علی دونوں ہی اسلام کے وہ ستون تھے جن کی زندگیوں نے امت کے لیے ران ہدایت بنا۔ آس فیملی میں جنم لینے کی وجہ سے بچپن ہی سے حضرت زینب کو اللہ اور رسول کے جذبات، اسلامی آداب و اخلاق اور علم دین کی تربیت ملتی رہا۔ خاندان ماحول نے ان میں تقوی، شجاعت اور فصاحت کے وہ بیج بوئے جن کا پھل بعد ازاں پورے عالم اسلام نے دیکھا۔ ولادت مبارکہ، روایات اور اہمیت۔ ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ عموماً موصولہ روایات میں ان کے ولادت کے موقع کو رحمت، برکت اور خوشی کا دن بتایا گیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ دن 1 شعبان کو منایا جاتا ہے، جبکہ بعض میں مختلف تاریخیں ملتی ہیں، مگر جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو اہل ایمان کی زبانوں پر حمد و ثنا آ جاتی ہے۔ ولادت کا واقعہ صرف ایک نجی گیٹ کا موضوع نہیں، بلکہ اس نے اسلامی معاشرے میں خواتین کی عظمت، اہل بیت کے مقام اور نسل رسول کے عظمت نسل کو اجاگر کیا۔ اسی وجہ سے اس دن کو یاد رکھ کر لوگوں نے دعام، محافل، میلاد اور علمی اجتماعات کے ذریعے حضرت زینب کی سیرت پر غور کیا۔ حیابدہ زندگی اور تربیت۔ حضرت زینب نے بچپن ہی سے اپنے والدین اور دادی حضرت خدیجہ و نبی اکرم کے اخلاقی، روحانی اور علمی اثرات میں پرورش پائی۔ گھر کے اندرونی ماحول نے انہیں علمی تربیت، قرآنی آداب اور معاشرتی ذمہ داریوں کا شعور دیا۔ اہل بیت کی محفلوں میں ہونے والی گفتگو، درس و تعلم اور تقوی کے اسباق نے ان کے اندر بصیرت اور شجاعت کو پروان چڑھایا۔ اب کی فصاحت و بلاغت، علمی شعور اور نفسانی کنٹرول کی بنیادیں انہی ابتدائی سالوں میں مضبوط ہوتر مرحلے میں بچوں کے ہمدردانہ اور باوقار اندازن تربیت کی جھلک ملتی ہے، جس نے بعد ازاں انہیں تاریخ کے سخت مراحل کا سامنا کرنے کے قابل بنایا۔ خصوصاً اخلاقی و علمی۔ حضرت زینب کی شخصیت کے چند نمایاں پہلو ہیں جنہوں نے انہیں دیگر شخصیات سے ممتاز کیا۔ 1. علمی فصاحت۔ آپ کی زبان میں الفاظ کی سادگی اور معنوی گہرائی تیاؤ فصاحت کربلا کے بعد مدینہ و شام میں آپ کے خطابات میں واضح ہوئی، جب اپنے عوام کو حق و باطل کی حقیقت سے روشناس کرواوا۔ شجاعت و صبر، مشکل ترین حالات میں بھی اپنے ثابت قدمی اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا، خصوصاً کربلا کے سانحہ۔ اخلاقی وقار، ہر حال میں اپنے اسلامی آداب و اخلاق کا پابند رہ کر لوگوں کو درس دا۔ ہمدردی و سماجی شعور، مستضعفین اور مظلومین کے ساتھ محبت اور ہمدردی آپ کے کارناموں کا مستقل جزو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو خواتین اور خاندانوں کے لیے مشعل راہ سمجھا جاتا۔ ہیروزن کربلا سے قبل کا کردار۔ حضرت زینب کا کردار صرف صبر و شجاعت تک محدود نہیں رہا، اپنے اہل بیت کے ساتھ مل کر معاشرتی امور میں قدم رکھا، فقہی اور اخلاقی معاملات میں رہنمائی کی اور خاندان کے اندر امن و ترتیب برقرار رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے خاندان کی خاموشی میں بھی ان کے حقوق اور عزت کا خیال رکھا۔ اور مشکلات کے وقت نظم و ضبط برقرار رکھا۔ اس دور میں آپ کی موجودگی نے اہل بیت کو باہمی اتحاد اور استقامت میں مددگار بلا۔ ازماش الہی اور عظیم کارنامہ۔ اگرچہ سوال ولادت کا مرکزی ہے، مگر حضرت زینب کی شناخت کربلا کے واقعے کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے۔ عاشورہ کا واقعہ ان کی زندگی کا وہ باب ہے جس میں ان کا صبر، فصاحت اور بہادری پوری دنیا کے سامنے نمودار ہوا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا
نے نینا و فاطمہ کے زخمی دلوں کے باوجود بچوں اور خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے غیر معمولی ثابت قدمی دکھائی۔ اپنے یزیدیان کے محاکمہ میں اور عوامی اجتماعات میں ایسے دلائل قائم کیے جنہوں نے باطل کی حقیقت بے نقاب کی اور اہل ایمان کے حوصل بڑیے کو نئی قوت دی۔ اب کے خطبات نے ظلم و جور کے خلاف مضموت اور حق کے حقانیت کو دنیا کے سامنے روشن کیا۔ یہی پیغام آج بھی ہر دبے ہوئے انسان کے لیے امید و حوصلے کی مثال ہے۔ سماجی و روحانی خدمات۔ حضرت زیب نے علم و حکمت کی اشاعت، خواتین کی رہنمائی اور مظلومین کے حقوق کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اپنے لوگوں کو اسلامی اخلاق، عدل اور رحم دلی کی تعلیم دی۔ اب کی شخصیت نے خاندانی تربیت کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر خواتین کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنے حقوق اور دینی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ اپنے محافل میں علم و حکمت کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں شعور جگایا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ تعلیم خواتین اور اسلامی کردار۔ حضرت زیب کی زندگی عورتوں کے لیے نمون عمل ہے۔ اپنے عملی طور پر دکھایا کہ عورت علمی و فکری محاذ پر مضبوط ہو سکتی ہے، سماجی ذمہ داریاں نبھا سکتی ہے اور اخلاقی استقامت کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اسلامی نظام میں عورت کا مقام بلندی کا حامل ہے اور وہ معاشرتی تبدیلی کا محرک بن سکتی ہے۔ کرن و مذہبی خدمات۔ حضرت زیب نے اہل بیت کی روایتوں کو زندہ رکھا، احادیث اور اسلامی روایات کو عوام میں پہنچایا اور اہل ایمان کو ان کے مذہبی فرائض اور حقوق سے متعارف کروایا۔ آپ کے بیانات اور ترجیحات نے اسلامی تاریخ میں اہل بیت کے پیغام کو زندہ رکھا اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک روشن میراث چھوڑ۔ حضرت زیب کا پیغام آج کے لیے۔ آج کے متلاطم دنیا میں حضرت زیب کا پیغام بہت معنی خیز ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، سچائی کی علمبرداری، مظلوم کی حمایت اور صبر و استقلال۔ آپ کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات میں بھی حکمت، فصاحت اور ہمدردی کے ساتھ رد عمل دینا چاہیے۔ یہی وہ اقدار ہیں جو آج کے سماج کو درکار ہے۔ شعبان کی ولادت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اہل بیت کے اصول زندگی کے ہر پہلو میں لاگو کیے جا سکتے ہیں اور انسانیت کے لیے مشعل ہدایت بن سکتے ہیں۔ میلاد اور تقریبات، روحانی تواضع۔ روایت کے مطابق ولادت حضرت زیب کے دن ہمدردی، خیرخواہی اور دعاؤں کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ مساجد، حسینیہ جات اور محافل میں ان کی شان ولادت میں ذکر، نعت و منقبت اور علمی نشستیں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ اجتماعات محض جشن نہیں بلکہ سیرت پر غور، ان کی نصائح پر عمل اور نوجوانوں کو ان کے اخلاقی و سماجی اسباق سکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے اجتماعات معاشرتی ہم آہنگی اور روحانی تزکیہ کا ذریعہ ہوتے۔ آؤنجا ولادت با سعادت کا پیغام۔ شعبان کو حضرت زیب کی ولادت کا جشن منانا ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ یاد نہیں دلاتا بلکہ اہل بیت کی تعلیمات، صبر، شجاعت اور سماجی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرتا۔ حضرت زیب نہ صرف ایک ممتاز خاتون اسلام تھیں بلکہ ایک رہبر، نسوانی نمونہ اور مظلوموں کی آواز بھی تھیں۔ ان کی ولادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر دور میں علم، اخلاق اور حوصلہ مندی کے ذریعے انسان ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ ایک دان خیر خداوند منان سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت زیب کے اخلاق و کردار کی روشنی عطا فرمائے، ہمیں صبر و استقامت کا ہنر دے اور اہل بیت رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ خلاص کلمات۔ یہ مضمون حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی ولادت کے اعزاز میں لکھا گیا ایک جامع تعارفی مضمون ہے جس میں ولادت، خاندانی پس منظر، ابتدائی تربیت، خصوصیات کربلا میں کردار اور آج کے زمانے کے لیے ان کے پیغام کو بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ تحریر آپ کو ان بابرکت ہستی کے بارے میں ایک مربوط اور بامانی تصویر فراہم کرے گی۔ ایک شعبان ولادت با سعادت بی بی سیدہ زینب بنت ایک مفصل مضمون، تقریباً 2500 الفاظ۔ مقدمہ۔ اسلامی تاریخ میں وہ خواتین کم ہی ملتی ہیں جنہوں نے ہمت، علم، صبر اور شرافت کی ایسی لازوال مثالیں قائم کی ہوں جن کا اثر صدیوں تک برقرار رہی۔ بی سیدہ زینب بنت سلام اللہ علیہا انہی بلند رتبہ خواتین میں سے ایک ہیں۔ اب کی ولادت اور زندگی نہ صرف اہل بیت کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے رہنمائی، ہمت اور قربانی کا درس بھی ہے۔ اس مضمون میں ہم ایک شعبان کو منائی جانے والی ولادت باسعادت کے حوالے سے بی بی زینب کی شخصیت، خاندان، فضائل، تاریخی کردار اور آج کے عہد میں اب کے پیغام کا احاطہ کریں گے۔ ولادت با سعادت اور شجرہ نسب۔ بی بی سیدہ زینب امام حضرت فاطمہ کی دختر کریمہ ہیں
اس عظیم خاندان کی نسل کے اندر اپنے وہ تربیت اور فضائل پائے جو آپ کی زندگی کے روشن ستون ثابت ہوئے۔ بعض روایات میں آپ کی ولادت کو ایک شعبان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ دن اہل ایمان کے لیے خوشیوں اور امید کا پیغام بن جاتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب نبن کرم کی پاک بیٹی حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے امام ال سے جڑتا ہے، اس لیے آپ کا مرتبہ دینی، اخلاقی اور سماجی اعتبار سے بے مثال ہے۔ خاندانی ماحول اور تربیت بی بی زیب نے وہ تربیت اپنے گھر کے ماحول میں پائی جہاں علم، تقوی اور شرافت کو اولین مقام دیا جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ کی حساسیت، امام ال کی عدل پسندی اور نبا کرم کے اخلاق نے آپ کے نفس کو سانوارا۔ غیر نبوت میں روزانہ کے واقعات، قرآنی تعلیمات اور عملی اسلام کی مثالیں آپ کی شخصیت کا حصہ بن گئیں۔ یہی تربیت آپ کو بعد ازاں کربلا کے صحراؤں میں ثابت قدمی اور ظالمانہ سختیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ علم و فصاحت اب کی تقوی اور بیان بازی بی بی زیب اپنی زمانے کی نہایت معقول اور فصیح متکلمہ تھیں۔ اب کی بیانیہ قوت اور خطابت نے نہ صرف ہرمن اہل بیت کی حالت کو بیان کیا بلکہ مردم تاریخ کے دلوں میں حق کا چراغ جلا دیا۔ کربلا کے بعد جب آپ کو یزیدی درباروں میں قید اور مظلومیت بیان کرنی پڑی تو اپنے ایسی فصاحت اور منطقی انداز اختیار کیا جنہوں نے عوام و خواص کو جھنجھوڑ دیا۔ آپ کے خطبات نے راز حق کو آشکار کیا اور ظلم و ستم کے خلاف آفاقی پیغامات دیے۔ یہی بیانیہ قوت آج بھی مکوبن زیب کا لازمی جز ہے۔ کربلا میں آپ کا رول علم عمل کی اعلیٰ مثال۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ حق و باطل، قیادت و پیروی اور آزادانہ موقف کے درمیان صدام ہے۔ اس میدان میں جس طرح امام حسین و اہل بیت نے اپنی جان قربان کی، اسی انداز میں بی بی زیب نے خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھیت نے محض قاتلانہ تشدد کا شکار ہونے والے خاندان کو یوں سہارا دیا کہ تاریخ میں عورت کی طاقت، صبر اور قیادت کے نئے معیارات قائم ہوئے۔ اپنے نہ صرف بچوں اور عورتوں کی حفاظت کی بلکہ امام حسین کے مشن کی حقیقت کو زندہ رکھا اور یزیدیوں کے سیاہ چہرے پردہ فاش کیا۔ قید و بند کی شدت اور سبن زینبی کربلا کے بعد اہل بیت کی گرفتاری اور قید ایک سنگین دور تھا، مگر بی بی زیب نے ہر مرحلے پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ بازارن کوفہ اور دربارن شوکت میں کھڑا ہونا جہاں اپنے ظلم کی حقیقت بتائی، ایک عظیم دل و عقل کی شرافت کا عملی مظاہرہ تھا۔ آپ کے رویے نے یہ واضح کیا کہ عورت صرف خاندان کی محافظ نہیں بلکہ شعور و ہمت کی وہ علامت ہے جو ظلم کی جڑ تک پہنچ کر اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ اخلاقی اور سماجی خدمات بی بی زیب کے اخلاقی اور سماجی کام کم از کم تین جہتوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پہلی وہ روحانی رہنمائی جو اپنے لوگوں کو دی، دوسری وہ تربیت جو اپنے اہل خاندان اور پیروکاروں کو فراہم کی، اور تیسری وہ سماجی شعور جو اب کے خطبات و بیانات سے آجاگر ہوا۔ اپنے نہایت ہمدردی اور برداشت کے ساتھ غریب، یتیم اور متاثرین ظلم کی حمایت کی، اور معاشرے میں عدل و انصاف کے اصولوں کو مضبوط کائفت پاکدامنی اور اہل بیت کا معیار زیب کی شخصیت سے جو ایک چمکتی ہوئی خصوصیت جڑی ہے وہ آپ کی عفت و پاکدامنی ہے۔ اپنے دکھ اور تکلیف کے گھڑیوں میں بھی اپنے وقار، حیا اور شرافت کو برقرار رکھا۔ اس عمل نے آپ کو اہل بیت کے معیارات کی زندہ تصویر بنایا، ایک ایسی تصویر جو نہ صرف مردانگی بلکہ خواتین کے لیے بھی مشل رہا ہے۔ آپ کی عفت نے دکھایا کہ عزت و شرافت کا رخ نرم نہیں بلکہ قطن ارادہ و ایمان کا تقاضا ہے۔ علمی خدمات اور روایات کی حفاظت بی بی زیب نے اہل بیت کی سچائی اور روایتوں کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاریخ، واقعات، خطبات اور خانوادگی روایات کی حفاظت اب کی اولین ترجیحات میں شامل تھیں۔ اپنے اس بات کو یقینی بنایا کہ امام حسین کا مقصد تاریخ میں محض ایک المیہ نہ بن کر ایک زندہ پیغام بن کر رہی ہی وجہ ہے کہ آج بھی محرم و عاشورہ کے مناظرت میں آپ کے کردار کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ خطبات زیب پیغام حق عوام تک پہنچانا۔ کربلا کے بعد جب اپنے یزیدی دربار میں اپنے خطبات سے حق کی آواز بلند کی تو اس نے دنیا کو دکھایا کہ ظلم کو عقلی و اخلاقی بنیادوں پر کیسے رد کیا جاتا ہے۔ اب کے لفاظ، بیانات اور سوالات نے دربار ظلم کو بے نقاب کیا۔ ان خطبات میں اپنے انسانیت کی اخلاقی چھتری، دینی اصول اور انسانی آزادی کی اہمیت واضح کی۔ یہی خطبات آج بھی مومنین کو جگاتے ہیں کہ وہ ظلم کے سامنے خاموش نہ رہیں۔ بی بی زیب کا تربیتی اثر آئندہ نسلوں کے لیے مشن رہا۔ آپ کا تربیتی اثر مادی اور معنوی دونوں سطحوں پر
نظر آتا ہی اپنے خواتین کو قانون ہمت علم کی تلاش اور سماجی برابری کی رات کے مدارس خانقاہیں اور خاندانوں میں آپ کی سیرت سے نصیحتیں گردش کرتی رہیں۔ آج بھی بہت سی خواتین آپ کو بطور مقتدا اور رہبر مانتی ہیں، اس کا سبب آپ کی بے بہا ہمت اور علم ہے۔ بی بی زینب کی شاعری و خطابت میں روحانیت اگرچہ آپ کو بنیادی طور پر خطیبہ، ذہنی اور عملی رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، مگر آپ کی شاعرانہ کیفیت اور روحانی اظہار نے بہت سوں کے دلوں کو چھوا۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے کچھ جملے اور اشعار آج بھی مجالس عشق میں پڑے جاتے ہیں، ان میں عشق اہل بیت، خدمت خلق اور تقو کی عکاسی ملتی ہے۔ خواتین کے حقوق اور زینبی مثال بی بی زینب نے عملی طور پر دکھایا کہ عورت معاشرتی بہبود، علم اور دعوت میں کسی سے کم نہیں۔ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ثابت کیا کہ خواتین معاشرے کی تبدیلی میں کلیدی کردار ادا کر سکتی۔ آواز دور میں جب حقوق زنانہ کا تصور محدود تھا، زینب نے حقیقت میں انہیں زندہ کر دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کی تحریکوں میں آپ کا نام ایک مقدس آئیکن کے طور پر لیا جاتا ہے۔ عصمت زینب اور معاشرتی سردستیاں بی بی زینب کی عصمت و پاکدامنی نے معاشرتی تناظر میں ایک روشن پیغام بھیجا کہ کس طرح عزت کو برقرار رکھتے ہوئے بھی حقیقت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اپنے سماجی دباؤ اور خوف کے باوجود سچ کا چہرہ بے نقاب کیا، اور اس عمل نے بہت سی عورتوں کو اپنی آواز بلند کرنے کی ہمت دیج کے عہد میں بی بی زینب کا پیغام آج کی دنیا جہاں ناانصافی، تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی روشنیاں بجھاتی نظر آتی ہیں، وہاں بی بی زینب کا پیغام تازہ اور مؤثر ہی اب ہمیں سکھاتی ہیں کہ سچائی اور عدل کے لیے آواز اٹھانا چاہیے۔ مظلوم کی حمایت اور انصاف کا تقاضا اولین ہے۔ خواتین نہ صرف گھر کی زینت ہیں بلکہ معاشرتی رہنما بھی بن سکتی ہے۔ صبر، تحمل اور حکمت کے ذریعے بڑے سے بڑے مصائب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیغام نہ صرف مذہبی دائروں میں بلکہ سیکولر حقوق انسانی کی بحث میں بھی قوت مند ہے۔ زینب نے عملی طور پر دکھایا کہ دین و دنیا کے تقاضے ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ انسانیت کے خیر کے لیے مربوط ہے۔ یادداشت اور تقریبات ولادت زینب کا عالمی 29 ایک شعبان کو اب کی ولادت منانا ایک طرح یادداشت ہے، جس میں مجالس، تقریبات اور تعلیمی نشستیں منعقد کی جاتی ہیں۔ اس دن کی تقریبات میں آپ کی سیرت، واقعات کربلا اور آپ کے خطبات کا مطالعہ شامل ہوتا ہے۔ یہ محفلیں نہ صرف تاریخی شعور بیدار کرتی ہیں بلکہ آئندہ نسلوں کے دلوں میں اصول عدل اور انسانی وقار کی قدردانی بھی پیدا کرتی ہیں۔ نتیجہ بی بی سیدہ زینب بنت ال کی ولادت کا دن ایک شعبان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک عورت کس قدر عظیم اثر رکھ سکتی ہے جب اسے علم، تقوی اور حوصلہ ملے۔ آپ کی زندگی کی ہر شے، چاہے وہ سخاوت ہو، فصاحت ہو یا بے مثال صبر، امت مسلمہ کے لیے مشل راہ ہے۔ اپنے دکھایا کہ ظلم کے سامنے مرد بھی عورت بھی متحد ہو کر سچائی کے علم کو بلند رکھ سکتے ہیں۔ آج جب ہم آپ کی ولادت مناتے ہیں تو ہمیں نہ صرف جلو شعور کا جشن منانا ہے بلکہ یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے اور علم و عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ دعائیہ کلمات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بی بی زینب کی سیرت سے رہنمائی ملے اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے معاشروں میں عدل، ہمدردی اور علم کی روشنی پھیلائیں۔ بی سیدہ زینب بنت ال پر سلامتی ہو، سلام اللہ علیہ۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید منظم انداز، تقسیم بعنوانات، حوالہ جات، تعلیمی پوائنٹس کے ساتھ میں بھی فراہم کر سکتی ہوں، یا آپ کے اسکول جلسے کے لیے خصوصی تقریر، سپیچ، نوٹ تیار کر دوں، بتا دیجیے۔ مقدمہ بی بی سیدہ زینب بنت علی میولا علان السلام کی ولادت بسعادت ایک ایسی روحانی اور تاریخی حقیقت ہے جو امت مسلمہ کے لیے فخر، درس اور تسلسل ولایت کا پیغام لیتی ہے۔ ایک شعبان کے اس مبارک دن جب روشنی نے اہل بیت کی محفل میں قدم رکھا تو محض ایک انسان کی ولادت نہیں ہوئی بلکہ تقوی، صبر، حکمت اور قربانی کی ایسی میراث جنم لینے لگی جس نے آنے والی نسلوں کی رہنمائی کا مضمون۔ بی بی زینب علیہ السلام کی ولادت شخصیت، تربیت، معاشرتی و دینی خدمات اور ان کے اخلاقی اور روحانی پیغام پر مفصل روشنی ڈالے گا۔ مقصد یہ ہے کہ قاری ان کے کردار سے واقف ہو، ان کے تالیفات اور افعال سے سبق حاصل کرے اور ان کے مشن کو اپنے معاشرتی و اخلاقی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ ولادت کا تاریخی پس منظر روایات میں آتا ہے کہ بی بی زینب علیہ السلام کا سلسلہ نسب رسول کریم کے وسیع معنوی اور عملی وارث سے وابستہ ہی اب کا تعلق صدن شبابن اہل جنت حضرت علی المرتضیٰ
علان السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے تھا، اس لیے اپنے ابتدائی دور حیات میں وہ فضائل اور اخلاقی تربیت پائی جو کسی اور کے نصیب میں کم ہی آتی ہے۔ ایک شابان کی ولادت کو اہل ایمان نے ہمیشہ روحانی نعمت اور رحمت الہی کی علامت سمجھا۔ اس زمانے کا سماج مختلف فتنیوں، جہالت اور سیاسی چالش سے دوچار تھا، مگر اہل بیت کی آمد ایسے چراغ کے مانند تھی جو اندھیروں میں رہنمائی کا باعث بن۔ بچپن اور تربیت بی بی زینب علیہ السلام کی تربیت خاندان رسول کے زیر سایہ ہوئی۔ اپنے والد و والدہ اور بزرگوں سے ایسے اخلاقی معیار سیکھے جن کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ تقوی، شکر گزاری، بردباری، عاجزی اور علم و حکمت کی جستجو۔ چپن ہی سے آپ کی طبیعت میں سخاوت، ہمدردی اور دوسروں کا خیال رکھنے کا جذبہ موجود تھا۔ اہل بیت کے گھر میں مجالس ذکر، تلاوت قرآن، احادیث نبوی اور عملی عبادات کے ذریعے آپ کا ذہن و قلب مضبوط ہوا۔ تربیت بعد میں آپ کی خطابت، رہبری اور صبر کی مضبوطی کا بنیادی سبب بن۔ فضائل و خصائل بی بی زینب علیہ السلام کی شخصیت کے وہ کئی پہلو ہیں جنہوں نے انہیں امت کی عالمی مثال بنایا۔ 1. صبر و استقامت۔ اپنے نہ صرف ذاتی مصائب صبر سے برداشت کیے بلکہ قوم کے لیے صبر کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ کے اوراق میں کندہ ہے۔ کربلا کے بعد اپنے قید و مصائب میں بھی امید و ہمت کا دامن تھاما اور امام مظلوم کی شمع کو زندہ رکھا۔ 2. حکمت بیانی۔ آپ کی خطابت میں وہ تاثیر تھی جو سامعین کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتی تھی، نہ صرف جذباتی اظہار بلکہ منطقی دلیل اور قرآنی دلائل کے ساتھ اپنے حق کو واضح کیا۔ یہ حکمت اب کی دینی و علمی تربیت کی مرہون منت تھی۔ 3. شجاعت نقل۔ بی بی زینب علیہ السلام نے میدان عمل میں وہ بہادری دکھائی جو معمول کی عورتوں سے مختلف تھی، مگر یہ بہادری لڑائی کے معنی میں نہیں بلکہ حق کے دفاع، ظلم کی بیخکنی اور اخلاقی قیادت میں جلوہ گر تھی۔ 4. سخاوت و ہمدردی۔ مظلوموں، یتیموں اور رنجیدہ دلوں کے لیے آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔ اپنے وسائل اور نفیسات کو اس راہ میں وقف کیا جس سے لوگوں کو راحت اور ہمت مل۔ خاندان، معاشرتی اور دینی خدمات۔ بی بی زینب علیہ السلام نے اپنے خاندان کی خدمت کے علاوہ امت کی روحانی رہنمائی میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ اپنے علم و بیان کے ذریعے لوگوں کو اسلامی اصولوں سے روشناس کروایا۔ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے عملی اخلاقی نمونہ بنے، خاص طور پر خواتین کو اپنی ذمہ داریوں میں مضبوطی اور وقار سے پیش آنے کی ترغیب دی۔ سماجی اصلاح کے لیے مخلصانہ کوششیں کی، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی اور معاشرتی انصاف کی آواز بلند کی۔ علمی مقام اور خطابت۔ بی بی زینب علیہ السلام کو نہ صرف عملی بلکہ علمی میدان میں بھی اہم مقام حاصل تھا۔ آپ کی مجالس میں حکمت، فصاحت اور قرآنی آیات کی تشریح شامل ہوتی تھی۔ یوں تو اہل بیت عموماً علمی روشنی کے منبع سمجھے جاتے ہیں، مگر بی بی زینب کی خاصیت ان کی عملی تقاضوں کو علمی انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت تھی۔ کربلا کے واقعہ کے بعد جب اپنے دشمن حق کے درباروں میں وکالت مظلوم کی تو آپ کی بیانات نے ظلم کے منہ پر ایسی جھٹکا دیا کہ حقیقت کی صدائیں دور دور تک گونج اٹھیں۔ کربلا میں کردار اور قیادت۔ کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام کا وہ المیہ ہے جس میں ظلم و ستم اور استقامت کی متصادم تصویریں نظر آتی ہیں۔ اس منظرنامے میں بی بی زینب علیہ السلام نے ایک غیر معمولی کردار ادا کیا۔ اپنے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی حفاظت اور نگہداشت میں ہر ممکن قدم اٹھایا۔ شہادتوں کے بعد مرکے کے نتیجہ میں آئے ہوئے زخموں کے باوجود اپنے آسودگی اختیار نہ کی بلکہ امام حسین کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کی۔ جب اہل بیت کو یزیدی درباروں میں پیش کیا گیا تو اپنے نہ صرف اپنی عزت و وقار برقرار رکھی بلکہ ظلم کرنے والوں سے سچائی کی بات کہی، قرآنی اور اخلاقی دلائل سے اپنا موقف واضح کیا۔ آپ کی خطبات نے ظلم و جبر کی حقیقت کو اڑیا کر دیا اور لوگوں کے ضمیروں پر گہرا اثر ڈالا، جس نے مستقبل میں امام حسین کے پیغام کو دوام بخشا۔ تعلیمات اور اخلاقی پیغامات۔ بی بی زینب علیہ السلام کی زندگی سے ہم کئی عملی اور اخلاقی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ 1. حق کی حمایت۔ حق کی حمایت کبھی وقتی اور ثانوی چیز نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد مانگتی ہے۔ بی بی زینب نے یہ دکھایا کہ حق کے لیے بولنا اور عمل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ 2. صبر کی راہ۔ صبر محض برداشت نہیں بلکہ ایک فعال قوت ہے جو انسان کو مشکلات میں بھی امید اور منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ 3. علم و حکمت کی اہمیت۔ علم کے بغیر جذباتی احتجاج دیر پا اثر نہیں چھوڑ سکتا۔ بی زینب نے حکمت بیان سے ظلم کے خلاف آواز کو ثبوت اور منطق سے مضبوط کیا۔ 4. خواتین کا مقام۔ بی بی زینب نے ثابت کیا کہ عورتیں قیادت
خطابت اور اجتماعی اصلاح میں مرکزی کردار ادا کر سکتی آوان کی زندگی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو شان و وقار کے ساتھ نبھے، معافی اور رحمت باوجود شدید مصائب کے اپنے نفرت نہیں پھیلائی بلکہ نصیحت، اصلاح اور انسانیت کی بحالی کی بات کی۔ یہی اسلام کا حقیقی پیغام ہے۔ آج کے دور کے لیے رہنمائی ہم جب بی بی زینب علیہ السلام کی سیرت کو آج کے سماجی، سیاسی اور اخلاقی مسائل کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو چند واضح رہنما اصول سامنے آتے ہیں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ہمارے ارد گرد کے مظالم، ناانصافی اور بے عدالتی کے خلاف بولنا اور عملی طور پر حق کا ساتھ دینا ضروری ہے، چاہے سماجی دباؤ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ خواتین کی شمولیت، معاشرتی ترقی کے لیے خواتین کی تعلیم، قیادت اور فیصلہ سازی میں مکمل شرکت لازمی ہے۔ بی بی زینب کی مثال اس بات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، علمی و تربیتی سرمایہ کاری معاشرے کو مضبوط بنانا ہے تو علم اور اخلاقی تربیت پر سرمایہ کاری کریں۔ یہ وہ بنیاد ہے جو آنے والی نسلوں کو مستحکم بناتی ہے۔ تحمل اور حکمت، تنازعات کے دوران تحمل اور حکمت سے بات کرنے کی عادت اپنائیں تاکہ مسئلے حل ہوں اور نفرتوں کی جگہ افہام و تفہیم لے سکے۔ ذاتی اور سماجی ترتیب، بی بی زینب علیہ السلام کی زندگی ہمیں ذاتی سطح پر یہ سبق دیتی ہے کہ الف للہ اور اس کے رسول کے تقوی کی بنیاد پر زندگی گزارنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سماجی سطح پر ان کا پیغام یہ ہے کہ انصاف، محبت، خدمت اور بردباری کے اصولوں کو اپناتے ہوئے معاشرے میں وہ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں جو دیرپا اور مثبت ہوں۔ اختتامی کلمات، بی بی سد زینب بنت علی مولا علان السلام کی ولادت باسعادت ایک شابان پر ہمیں نہ صرف جشن منانے کی دعوت دیتی ہے بلکہ اپنی زندگیوں میں ان کے اخلاق، علم، حکمت اور صبر کو عملی طور پر رائج کرنے کا چیلنج بھی دیتی ہے۔ ان کی شخصیت ایک زندہ درسگاہ ہے جو ہر طبقے، ہر عمر اور ہر قوم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے افکار و اعمال کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے معاشرتی، خاندانی اور ذاتی مسائل میں ان کے نقوش کو جگہ دیں تاکہ ہمیں بھی وہ ہمت، حکمت اور قربانی نصیب ہو جو بی بی زینب علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور بی بی زینب علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہماری زندگیوں میں عملی معنوں میں جلوہ گر ہو۔ آمین۔